ثابت ہوتی ہے؟ دیکھیں وجہ تو پولیس ہی بتا سکتی ہے کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ گوہر صاحب تو ماشاءاللہ وہ کبھی بھی ایسی کو گفتگو کر رہے ہوں کسی کے خلاف بھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اگر گوہر صاحب کو بھی گرفتار کرنے پہنچ گئی ہے تو یہاں سے آپ اندازہ لگاؤ لو کہ یہ یزیدیوں کی حکومت تو ہو سکتی ہے، فاشسٹ حکومت تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی لافل حکومت نہیں ہو سکتی۔ یہ کٹھ پتلی ہیں، ان کو خطرہ ہے، یہ بکھلاہٹ کا شکار ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں جب سے سپریم کورٹ نے ججمنٹ دی ہے، بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ ان کے پاس کوئی کیپیسٹی یا کوئی اخلاقی جواز موجود ہے کہ یہ کسی بھی ہمارے لیڈر کو کسی قانون کے مطابق کسی کو گرفتاری ڈال سکیں۔ یہ صرف اور صرف بکھلاہٹ کے نتیجے میں یہ ساری حرکتیں کر رہے ہیں۔ جو کچھ یہ کریں گے الٹا ان کے گلے پڑے گا۔ سر کل وفاقی کابینہ کا اجلاس بلایا جا چکا ہے اور پی ٹی اے پہ پابندی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ کل ہو سکتا ہے کہ پہلا جو اجلاس ہو وہ پی ٹی اے کی پابندی پہ ہی ہو، اس حوالے سے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے اگر وہ وفاقی کابینہ منظوری دے دیتی ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے؟ میں آپ تمام دوستوں سے پوچھتا ہوں، مجھے یہ بتائیں پچھلے 2 مہینے سے یا 3 مہینے سے آپ سارے صحافی بھائی بھی میرے سے پوچھتے تھے اور تھرو آؤٹ یہ جا کر کے شہباز شریف جا کر کے عمر ایوب کو بھی ہاتھ ملاتا ہے کہ جناب آئیں ہم سے گفتگو کریں۔ مجھے بتا دیں انہوں نے اے پی سی اناؤنس کیا، یہ شاید سوچ رہے تھے کہ ہم ریفیوز کر دیں گے تو ایک بیانیہ بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے اور ہم نے کہا جی بالکل ہم جائیں گے۔ مجھے بتا دیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے علاوہ کون سا نیا گراؤنڈ آیا ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ بکواس کر رہا تھا، تارڑ ہو یا یہ کٹ پتلی حکومت ہو؟ مجھے بتا دیں کیا نیا گراؤنڈ آیا ہے سوائے اس بات کے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے۔ پاگل ہو گئی ہے ادھر ایک ڈاکو رانی جو یہ فرما رہی ہیں کہ جناب ججز کے خلاف بول رہی ہیں۔ بھائی جس ڈاکے کے ذریعے تمہاری حکومت وجود میں آئی ہے، مجھے بتا دیں آپ اپنے فارم 45 لے آؤ، تارڑ کو کہو اپنے فارم 45 لے آؤ۔ آج تک آپ کو پتہ ہے یہاں طارق فضل نے اور باقیوں نے جھوٹ بولا اور آج تک فارم 45 نہیں دیے۔ وہ آر او والے فارم ڈاؤن لوڈ کیے اور ان کو ٹھپا لگوایا، ان سے جا کر کے یہاں پیش کر دیے اور عدالت کو کہا جی ہم نے جمع کرا دیے۔ جب ہم نے جا کر چیک کیا کاپیاں نکالیں تو جناب وہی آر او والے۔ بھائی اپنے دیکھیں فارم 45 وہ ہوتا ہے اوریجنل جو مجھے ملا، آپ کو ملا، سب کینڈیڈیٹس کو ملا، وہی مصطفیٰ کھوکر کو ملا، وہی ٹی ایل پی کو ملا، وہی جماعت اسلامی کو ملا، وہی پیپلز پارٹی والے کو ملا۔ یا تو آپ لے آئیے یا آپ کہہ دیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ جب آپ لے آئیں گے آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے پریس کانفرنس کی تھی، میرے پاس ابھی بھی موجود ہے، یہاں لے کر آیا تھا الیکشن کمیشن کے پاس تینوں نے، اور طارق فضل نے گفتگو کی تھی اور لے کر آیا تھا، یہ ہے ہمارے پاس فارم 45۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جس طرح نواز شریف نے فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کر کہا تھا یہ ہیں وہ ذرائع، اور ذرائع کہاں سے نکلے؟ قطری خط کی صورت میں نکلے ایون فیلڈ ڈپارٹمنٹ کے۔ دیکھیں اس کے بعد مجھے بتا دیں کون سی نئی بات ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر آپ کہتے ہو کہ جی ہم پارٹی پہ پابندی لگائیں گے، آرٹیکل 6 لگائیں گے؟ ان کا باپ بھی نہیں لگا سکتا۔ لائیں نا، یہ میں ان کو کہتا ہوں نا کہ لائیں اس طرح کی کارروائی، اللہ کرے جائے یہ میٹر سپریم کورٹ میں، پھر یہ حلقے بھی کھلیں گے، ان کی سارا کٹا چٹا بھی کھلے گا، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، ان کے اوپر پابندیاں لگیں گی۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جنہوں نے کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کیا 3 مہینے کی بجائے 90 ڈیز کی بجائے 14 مہینے الیکشن نہیں ہونے دیے، ہو از رسپانسبل؟ یہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کا مترادف ہے، سسپینڈ کرنے کا مترادف ہے۔ اور اسی طرح ان کے پاس کوئی حیثیت نہ اخلاقی ہے، نہ قانونی ہے، نہ آئینی ہے کہ اس طرح کا کوئی فیصلہ کر سکے۔ جلامہ علامہ ناصر صاحب MWM کے چیئرمین شریک ہوئے، اس میں سنی اتحاد کے چیئرمین حامد رضا صاحب بھی شریک ہوئے۔ آج ہم نے متفقہ پدنیتی پہ منحصر ہے، اس کی سمری اس وقت منہ کی گئی جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک فیصلہ دیا۔ ہم قاضی